ایک ہی تو جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ گستاخی رسول ہے، وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے۔ ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ان کو تو اب پورا قرآن پڑھ دیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ ہمارا تو گناہ نہیں ہے نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب، جے تواڈے کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو، ساڑھے خلاف جو کچھ کرتے ہو اے ساڑھے گاٹے نہ لگو، جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو، لیکن سوز صدیق علی از حق طلب، ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے، ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے، میدان حدیبیہ ہوئے او کر جان کہ قیامت تک لوگ انجی وقت رون بھائی گل صدیق اکبر کی تھی تے میدان حدیبیہ ہوئے تے حضور فرمان علی ام ہو یا علی تے علی مرتضیٰ کبر حضور گردن تے کٹ سکتی تو آڈیا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکتا، دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے۔ میں آکھا حضرت محمد بن مسلمہ جدو کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے نا تے حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی، اے ہتھیار لو تے کڑکاں دے دانے دیو، او دی زنانی بڑی دانا سی، او دی زنانی انہوں نپ لیا، انہیں کہا انی اسمع صوتاً یقتر منہ الدم، انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا ایدے تو تا خون ٹپک رہا، تو آڑے نعرے وچ خون ٹپکے، اے تو آڑا نعرہ نہ کوئی سمجھے، اتھو تو لے تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں محمد بن مسلمہ دے صدیاں بعد غلام لا رہے سن کے تے خون دیا ندیاں بہ رہی سن۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے، مدینہ پاک جانا اور بات ہے، حج کرنے اور بات ہے، عمرے کرنے اور بات ہے، 40ویں دا ختم کرنا اور بات ہے، اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دے عاشق سن، ایک گلہ ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے اور دل یار تک نہ پہنچے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دل یار تو یہ تھا، دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے، یہ ہے دل یار۔ حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں، اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرماتے جنے آ رہے ہوئے، یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں، وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بس ہو، یہی قیمت تھی تمہاری، کروں مدحال دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں بحثیت خیرخائی مسلمان دی خیرخائی دی تیرے نال گل کرن لگا، اتو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا ہے۔ اج صدیاں گزر گئیاں، صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا، صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا، فوج دی طرفوں کوئی پنشن نہیں ملی۔ صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جدے مرن تو بعد دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن۔ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے، اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید اور تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں، دو گلاں ضروری ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے۔ میں تو آنے گل کرن لگا، اے جملہ شاہ جی کیا اینا محمدکم، لیکن مزاج صلاح الدین دا ایوبی دا ہوئے تو پھر وہ سمجھدا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی، جے گندے مزاج ہو من تے لبیک دے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں،
یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اور میں آقا امن دا درس دیندہ جدو بلال کافی دی چھت تے چڑھ جان جدو بلال نو کٹیا جا رہے ہوئے پھر وہ بدر جان دا حکم دیندہ پھر وہ عہد جان دا حکم دیندہ پھر وہ خندق چلے جاندہ پھر وہ مریسی بھی چلے جاندہ پھر مستلق کے چلے جاندہ پھر وہ حنین چلے جاندہ پھر وہ تبوک کے چلے جاندہ جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ آئے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن بوزدلو یہ دین نہ پڑھے آتے ترجمانیاں نہ کرو دین دیا آج دین دی ترجمانی کی تھی صلاح الدین ایوبی کی جملہ کیا جناب پوریاں پورے حضور دے خلاف حضور دے گھر دے فلماں بڑھ گئی ہیں تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے تسی مڑ کے سیدہ نو اندر کیتا تسی مڑ کے جناب یوسف سلطانی جیسے عالم نو حفظ آباد جیل شہید کیتا ایک قیامت نو تے ایک عدالت لگڑی کالے پانی آڑی جیل آڑی بھی آ جان تے حفظ آباد جیل آڑی بھی آ جان ایک گالے کرنے آڑی مولانا مرید نو امانی نو تسا شہید کیتا شیخ الحدیث نو مفتی صدر الدین آزردہ نو کالے پانی لے جان انگریز سانو آج بھی مولانا سینہ تہان کے انجگل کی تھی مولانا منیر نو امانی نو کنے شہید کیتا ایک جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھڑیا بھرنا 581 ہجری برنس نے صلیبی جرنل نے گل کی تھی صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں یہ ہے دل یار کہ جنہ کو طاقت ہوئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو باہر ہو جان صلاح الدین ایوبی جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندہ سی کہندہ سی میں کمر ادو لمبی کرانگا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تو پھر دنیا نو دساں گا اے بندے جنہیں میرے آقا دے خلاف گل کی تھی یہ دل یار ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قیامت تک تمہارے بھی نام ہوگے قیامت تک اس دی قبر اتی فاتحہ پڑھی جانے قبر تے نوجوان نچ کے جانا ہے او دی قبر نو پھلا نال بھر دینا ہے کون کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی برنس گرفتار ہو گیا سنو جارا یہ دل یار ہے میں ملک شام گیا حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے میں کہا انہوں نے کنے وے لایا کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اسے واسطے دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو اوے حاضری دینے آڑیا اے جملہ پڑھ کے جامی جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا ساری امت مر گئی سی اس دن اے دل یارے اے دل یارے صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا باقی سارے صلیبی جرنل کہنے لگا تو آنو معافی جاؤ آج فتح مکہ والی رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا تم ہی جا جدو برنس سامنے آیا تے آپ دی اکھاں میں جو حقیقی شولے نکڑے فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم اے تو کیا انہوں نے انجن کر رہے سی آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتی ہی ہاں جی سرتن سے جدا سرتن سے جدا سرتن سے جدا کی گل کی تھی فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے نعم ہاں میں آیا ہوں نعم گل اینج کرو پھر سن اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھ دا تے اگلا تسی پڑھنا ہے انہوں وہ اپنے گندے غلاظت بھرے قانون دا جے پابند ہے نا قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن توجہ میں پڑھنا من سب نبیین تسی کو کہنا ہے فقتلو اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے آج راتی کسے گستاخ نو نیند نہ آوے ہاں جی اور من سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین
ومن سب نبیًا اور فقتلو ہے اینڈ کر کے نعرہ لاؤ شیرو من سب نبیًا من سب نبیًا فقتلو نہیں فقتلو ہو خالی قتل کرنا تا نہیں نا اس نو مارنا ہے او ہو دیتے ہو دی ضرب لانی اور من سب نبیًا فقتلو ہو من سب نبیًا من سب نبیًا علیزہ جے تو پابند ہے نا تیتھے تا دودھ پیندہ بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیًا فقتلو تینو پتہ ہی نہیں ساڑھی تاریخ کیا ہو جائی خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے پیٹو تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گردنہ کٹانا ہو رہے من سب نبیًا فقتلوہا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو تک کیسی نہ رسول اللہ نے بلاؤ ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا کیا کام ہے تیرا اس کا کیا کام تھا آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی یہ دل یار ہے یہ دل یار ہے نعرہ باویں نہ لاؤ ریاست مدینہ دا دعوے باویں نہ کرو عشق رسول دے کچھ بھی نہ کرو لیکن دل یار دا خیال کرو دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا اور کدھر آیا گستاخان رسول دے خلاف آیا دشمنان اسلام دے خلاف آیا بھائی شاہین آیا ایک گھوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو یہ پوری دنیا دے سرداری کرنی پوری دنیا دے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے خطب بھی اڑے ابابیل بھی اڑے اور شاہین بھی اڑے اور عبدالی بھی اڑے اور ایٹم بم بھی باہر آئے اور غوری باہر آئے اور غوری باہر آئے اور غوری باہر آئے خالد ٹینک بھی آوے اور درار ٹینک بھی آوے اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے خط لکھیا فرمایا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی مولانا حضرت معانی اندروں خط لکھیا انگریزانوں فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں علماء انہوں دے وارث بیٹھے ہو شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں اس واسطے یہ حالات صدا آندے رہنے کوئی پریشانی والی بات ہے تو جی وہ ہتھکڑی لگ جانی کی ہونا ہتھکڑی بندے نو لگنی کی ہوتا میں اس حال جی بیٹھے میں ہر ویلے تیار ہوں حضور دے نام تے کوئی لے جائے میں کوئی پریشانی ساری زندگی اس ہاتھ نے رسول اللہ دے نام دا کھادا لوگ ہاتھ چومے تے ہن ہتھکڑی لگن لگیا پریشانی نا نا انج بالکل کوئی نہیں لطف سجن دم بدم ساری زندگی کھادا لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ ساڑھے فقیرہ نے کچھ کدی بھی سمجھوتا نہیں کیتا جب حضور کے دین کی باری آئی تو فرمایا ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ہاں جی یہ مٹی اگے میں علامہ فضل خیر آبادی دی قبر تے مولانا سید کفایت علی کافی مولانا عبدالستار خان نیازی توڑے سائیوال جیل 1953 دی تاریخ برفا چگلیں لٹائی رکھیا انہوں نے کہا 10 ختم نبوت دا کام کرنا ہی اور میں ہاں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا مولانا نورانی دی پگڑی پھاڑ کے انہوں نے ریزے ریزے کی تھی انہوں نے کہا گل کرنی پر میں ہاں کیوں نہیں کرنی مولانا سید خلیل احمد قادری دے سب چھوڑ دیتے وہ قلعے دے وچ تہخانے دے وچ شاہ جی نو ٹھڈے مار دے گالاں کٹ دے انہوں نے کہا بابا گل کرنی اور میں ہاں کرنی کیوں نہیں کرنی حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ دے پتر دے ہاتھ کٹے انہیں
مسلمہ کذاب نے انہیں کہا دس ہے اتشہد انی رسول اللہ، فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا؟ فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے، میری گل آوے تن سنی نہیں. انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ در؟ فرمایا کی بھونکے ہی. انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد؟ فرمایا ہاں. تین باری پوچھن تو بعد انہیں ایتھو ہاتھ کٹیا، پھر ایتھو کٹیا، ہر باری پوچھتا سی دس ہے. فرمایا گل کجرا وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر آپ دی انگلیاں پیروں دیاں کٹیاں، پھر ایتھو بازو کٹے، پھر دایاں پاؤں کٹیا، پھر جڑا جسم بچیا انہیں آگے چھوڑ دیتا. حضرت حبیب بن زید ام عمارہ دے بیٹے نو، صحابی رسول نو. انہیں پھر پوچھا، میرے کول کتاب پئی 198 صفحے تھے. انہیں پھر پوچھا آگ میں چھوٹ کے، انہیں کہا ہن دس ہے میں کون ہاں؟ فرمایا کتیا تو کون ہے؟ رسول اللہ ہی اللہ دے رسول ہے. گل کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں. توجہ توجہ. حضرت ام عمارہ ایک پتر پہلے دے چکی ہیں. اتنے سانو ساڑھے ہاں بچے باہر نہ جاوی، مولانا دی تقریر نہ سنی، حالات نہیں ٹھیک. جدو تسی پتر بچائے تے مسیتاں دے سبھی کرتا اترنے سب مایوری پیش ہو جان گے قیامت والے دن. ایک پتر تا دے چکی ہیں، دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ میں چلیاں گئیاں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کیا میں جانا چاہندیاں؟ فرمایا اجازت عورتوں نو کوئی نہیں، تانوں ہے، کیونکہ میدان احد وچ حضور نے تہاڈے واسطے دعا بڑی ڈاڈی منگی سی. تے حضرت سیدنا صدیق اکبر مائی صاحبہ نو خود روانہ کیتا ام عمارہ نو. فرمایا فخرجی بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ کو جانے کی اجازت دی. جنگ یمامہ پہنچ کے مائی صاحبہ اتنے ختم نبوت دی گل سمجھانی پیندی. مول میں تقریر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا حضور آخری نبی ہیں. اس پر بھی ہمیں کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں. ساری دنیا اپنی ایک ماں دے کہن تے حلالی ہے. ایک ماں نے کیا اے تیرا پیو وے، کوئی دلیل کسی کو کوئی نہیں. ایک ماں نے کیا ہے تیرا پیو وے، بس داسا یارا تو ایک ماں دے کہن تے ساری زندگی حلالی ہے. تے رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت دی پتہ ہے کتنی بڑی حضور نے دلیل دی تھی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. ایس کو کاڑے دی سرزمین دی مٹی 100 باری جم کے آوے تے نہیں گن سکتی. میرے کے اندر مٹی کی جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس تو بدو میں تو ویسے ہی ختم نبوت تقریر نہیں کرنا اس طرح خاتم کمانا اور پھر کانے کی باتیں پیش کرنا اور چوڑی دیاں گلاں پیش کرنا اور نالے انہوں کہنا مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. مرزا یک دا پتر ہے یا صاحب ہے؟ صاحب تے تسی ہو جڑا رسول اللہ دے ختم نبوت دے تاج نو پہ گیا وہ صاحب ہے. اعلی حضرت بریلوی کتا رکھیا نہیں. میں ویسے گل کرن لگا مرزا تے اعلی حضرت بریلوی نے کتے نے جڑا پیشاب کیتا ہے مرزا تو دے برابر بھی کوئی نہیں. ہاں جی میں سیدہ دے کتے دی گل نہیں کی تھی پھر میرے لیے شادی میں کہنے غیر سید دے کتے دی گل کر. ہاں جی ایتھے گل ختم نبوت دی ہوندی. ساڑھے مولوی پر گھنٹہ تقریر کر کے مرزے نے یہ کہا اس کی باتیں حضور کے مقابلے میں پیش کرتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات فرمائی نہیں کہ جو اس سے دلیل مانگے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ اعتراض ہے جی کہ ساڑھے علماء نے کیوں دلیلیں دیتی ہیں. وہ دا پھر جواب دوسرا ہے، وہ پھر تسی اپنے علماء کو پوچھو. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی دلیلیں دیتی ہیں. یہ دا پھر مطلب ہے امام صاحب دا فرمان بھی اپنی جائیے، پیر صاحب نے بھی اپنی جائیے. یہ درمیانی راہ ہے. بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے تو بندہ بڑیاں بڑیاں گلاں کرے. حضرت ام عمارہ جدو جنگ یمامہ پہنچیاں تے فرمانیاں وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ میں اللہ نال وعدہ کر لیا میں اپنے ہاتھ نال منکر ختم نبوت مارنا. ہاتھ نال مارنا. فرماندی میں دوڑی، میں جب پتہ لگا نا میں مسلمہ کذاب ہوتے تے فرماندی میں دوڑی تے رستے وچ فرماندی نو دے احمدیہ نے میرا ہاتھ کٹ دیتا. ہاتھ کٹ گیا حضرت ام عمارہ دا ہاتھ کٹ گیا تے فرماندے ما عرجتو عرج تعریج مانا لڑکھڑانا. ظاہر ہے چونڈی پوے بندہ لڑکھڑانا. فرماندی ما عرجتو فرمایا میں لڑکھڑائی کوئی نہیں، میں نو پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹیا. اے محبت ہے حتی انتہیت الی الخبیث. یہ بولی ہے صحابہ کی. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی.
وَهُوَ سَرِيٌّ، وہ مرا پڑا تھا، وَابْنِي يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثِيَابِي، میرا پتر عبداللہ اپنی تلوار کپڑے نال صاف کر رہے سی، فَقُلْتُ، میں کیا قتلتا ہوا، میں کیا پترا مار دیتا ہے؟ قال نعم یا اماں، میں کہا ہاں امی جی مار دیتا ہے۔ فشکرت للہ سجدا، فرمایا خون بہ رہے سی کٹے ہوئے ہاتھ چو تے میں سجدے چ گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دا دشمن مر گیا۔ یہ ہے محبت رسول۔ ہاتھ کٹے ہویا 11 زخم اور بھی تلوار تے تیرے تے نیزے تے لگ گئے۔ آپ فرمانیاں جدو میرا ہاتھ کٹیا خون نہ بند ہو رہا تے خالد بن ولید ایک حکیم نو لے آئے، فرمانیاں انہوں نے زیتون دا تیل گرم کیتا تے جدو میرے ہاتھوں تے سٹیا، فرمایا میں نو کٹن دا اتنا درد نہ ہویا جتنا میں نو تیل دا درد ہویا۔ اتھے تے گل ہور سی نا جی، اتھے تے گل ہو رہی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دشمن رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا ام عمارہ کا طریقہ۔ اور یہ سن کر جب یہ خبر مدینہ پاک پہنچی، اے تاریخ الخمیس میرے سامنے پئی، امام حسین بن محمد نے دے وچ لکھیا، فرمایا جدوں یہ خبر مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر سجدے ڈھے پے۔ گستاخ رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا یہ صدیق اکبر کی بھی سنت اور ام عمارہ کا بھی طریقہ۔ جڑا ممتاز قادری دے مارن تے گستاخ نو جنوں دکھ ہویا ہوئے او دسے او کیڑی صف وچ کھڑیا، کوئی ڈرو کی کیڑے پاسے مسلمان تسی چل گئے؟ ایدے وچ دو رائے ہو سکدیاں۔ حضرت ام عمارہ جدوں پہنچیاں نا مدینہ پاک تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھیا، انہیں کہا مائی جی اتھے تسی موجود ہو، میں سنیا صحابہ بڑے زخمی ہوئے تے مائی اور چشم دید جڑا نا واقعہ بیان کیتا، فرمایا پترا جنگ یمامہ وچ نہ پوچھ کی بنیا ساڑے نال۔ آپ نے فرمایا کہ میں ویکھیا چند مہاجر تے انصار تے تابعین خالد بن ولید دے پیچھے نماز پڑھ رہے سن، ہزاراں صحابہ خیمے زخمی پے ہوئے سن۔ یہ ختم نبوت اتنا بڑی بات ہے، آج لوگوں نے بچے نہ کھیل بنا دیتا، ایسی بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی۔ لو جی پھر اگلی گل اسی اے تذکرے کیوں کرنا ہے امام صاحب دے؟ ہاں جی حضرت ام عمارہ دے کیوں تذکرے کرنے ہیں؟ آپ فرمانیاں جدو میں مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر میرے گھر چل کے آئے، چل کے آئے تے میں نے پوچھا مائی جی ہاتھ بھی دے آئے ہو؟ پتر پہلے دے چکیاں، ہاتھ بھی دے آئیاں، 11 زخم لے کے مدینہ پاک پہنچیاں۔ صدیق اکبر جدوں تعزیت کرنا چاہیے تے فرمایا اس وچ پریشانی والی کیڑی بات ہے، جنہاں دے صدقے ملیا انہاں کو دے آئے، گل ختم ہو گئی۔ اے گلاں جڑیاں مسلماناں نوں کرنیاں نے، اب گر مگر سے محبت نہیں ہوتی۔ بالکل اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا، بس بالکل۔ میں کہا پھر کدے کو پوچھنا ہے؟ کہندا بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت، کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عشق کو پوچھنا ہے، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں ہے۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے شاہ جی موجود سن، انہاں دی موجودگی ممتاز قادری دے والد نے گل کی تھی، کیوں جی لوگ ایم این اے نو مہمان خصوصی بلاندے، میں 3 غازیاں دے پیو 3 غازیاں دے باپ بیٹھے سن، ممتاز قادری دا باپ بھی بیٹھا سی، عامر عبد الرحمن شہید چیمہ دا باپ بھی بیٹھا سی، تے میاں محمد اسلم دا وہ بھی بیٹھا ہے جدا پتر غازی سلیم ہے۔ اے 3 غازیاں دے پیو میں سامنے بٹھائے، مولویاں پیران تو بھی اگے بٹھائے، اسی تو کیتیاں تقریراں پتر کنے دیتے ہیں۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر میں تھوڑے چل کے آئے مائی انہاں دے گھر، انہاں دسیا قیامت تک جیڑا حضور دی عزت دے پیرا دے وے افضل الخلق بعد الرسول دے گھر چل کے جانا۔ ہاں جی تے چوتھا غازی امن شیر نیازی بیٹھا سی، چاروں اسی بٹھائے ہوتے انج کیتا تے غازی ممتاز دے پیو نو لوگ کئی پریشان ہوندے سن بھی غازی ممتاز دے پیو جڑا کوئی پریشان ہویا ہونا، غازی دے پیو نو میں پھر ٹائم دیتا، باقیاں نو تے نہیں دیتا۔ پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیمار سن، میں انہوں نے کیا، میں کہا تسی بابا جی آنا ہے، بابا جی آ گئے، 9 لاکھ روپے دے کے ساری پینشن جدوں ملی نا عامر عبد الرحمن دے والد پروفیسر نذیر چیمہ نو 9 لاکھ روپے دے کے انہیں جرمنی بھیجیا، انہیں کہا جا کے پڑھ، لیکن انہیں یہ جا پڑھیا جڑا کسی نہیں پڑھیا۔
لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا ہے، گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد کو میں پوچھا، میں کہا جی انہیں فون کیتا سی جدو حملہ کرنے لگا سی گستاخ، کہ جی کوئی نہیں کیتا، مومن از عشق است و عشق از مومن است، 9 لاکھ روپے اکلوتا پتر، حضرت جی گل مک جاندی تھے، پتر ایک کوئی سی بابے اور آندہ، اور پیچھے انہوں نے بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہونا، 9 لاکھ روپے دے کے پیو بھیجے، اتھے جا کے باپ نو پوچھی بھی نہیں بھائی توڑا 9 لاکھ میں کدھر کرنا، ابا جی اجازت ہوئے، محبت پوچھ کے نہیں ہوندی، محبت ہوندی اننے واہ، سانو کہنے ہیں ہاں بچے ہاں ماما سمجھانی ہیں، نہیں بس نماز پڑھو یہی دین ہے، مذہبی کمج نہیں پڑھنا، ماما اے آج کل پٹھیاں پڑھا دیا، مذہبی کمج نہیں پڑھنا، بس سیدھا دین ہے، میں آکھا مائی اسی تو کوئی نہیں پڑھیا سیدھا تو پڑھیا، یورپ وچ پوچھ جا کے تو اپنے پتراں نو جڑا کر دی، یورپ وچ اپنی ماواں نال لوگ کی کچھ کر دین، اے تے رسول اللہ نے فرمایا تیرے پیراں تھلے جنت ہے، تینوں پھر بھی اسلام دے کوئی نہیں پتہ لگیا، گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں، میں بھی ہن تھکیا تے میں گل مکان لگا جلدی ممتاز قادری دے والد پتہ کی کہنے لگا ہے شاہ جی موجود سر، سبحان اللہ، وہ کہنے لگا میرے 6 پتر ہیں، اس دن پھر انہیں اعلان کیتا، پہلے بھی کیتا سی لیکن وہ لوگوں نے سمجھ نہیں سی آیا، بابا میں انہوں نے کچھ گیا براہ راست تو حال ہی چاہے، میں انہوں نے صرف کیا تسی لاہور آنا ہے، وہ آ گئے، عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد میں کہنے لگے میں بیمار بڑا، میں کہا بابا تو ضرور آنا ہے، ساری دنیا نہ آوے تو آنا ہے، یہ سٹیج سجایا ہی میں غازیاں واسطے ہویا، باقی تقریریں تو ساری زندگی اسی سن دے ہی رہے ہیں، اسی دسنا ہے سامنے بٹھا کے ہے بابا تیرا پتر دے کے پھر بھی مطمئن بیٹھا، آئے پتر کوائے اے وہ چہرے جڑے پتر دے کے بھی مطمئن بیٹھے، کوئی حال وچ مطالبہ نہیں کہ سانو بھی دو، میرا گزارا کیویں ہونا ہے، میرے مہینہ کیویں گزردا ہے، ہن پتر تو میرا ایک مر گیا، میری پینشن کتنی ہے، نا بابا انج دلیر بیٹھیا، میں پوچھا اقبال ہے کیڑی شے وچ جڑے دوویں بابیاں نو زندہ انج توانا رکھی بیٹھی، اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود، اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ ممتاز قادری دے والد کہنے لگے میرے 6 پتر ہیں، ایک تے میں دے چکیا، یعنی وہ دل وچ بھی نہیں آندا بھئی انہوں چھڑاؤ، اسی جدوں گل کرنا کہندا جویں رب دی مرضی تانوں کوئی پریشانی، میں کہا جی پریشانی تے نہیں، تسی بابا ایویں میں علیحدہ بٹھا کے بھی میں انہاں نوں کمرے وچ پوچھیا بابے ہوراں کول، میں کہا جناب جے مسئلہ کوئی دائیں بائیں ہو گیا تے کہندے تسی بڑے بادشاہ ہو، انج بھی وٹے جویں رب راضی ہے، جے میرے پتر نوں لینا ہے تے لے لے، جے چھڑ دے مینوں تو کوئی پریشانی نہیں، بالکل اس طرح ہی بات، کہنے لگے میرے 6 پتر ہیں، ایک تے میں دے چکیا، آئندہ حضور دی عزت تے لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیں، آخر تے کہنے لگے میں بڑھا بھی حاضر ہوں، یہ ہے رسول اللہ کی محبت، یہ ہے حضور کا دین۔ لاؤ جی میں انفیت تے بھی تھوڑی جی گل کر رہا، مولانا معید الدین اجمیری استاد ساڑھے فرماندے سن کہ 1 سال تو بعد مولانا نے ٹائم دیتا اس سیٹھ نو دعوت کھاڑ دا، سال تو بعد دسترخوان بچ گیا، ظاہر انہیں اپنی جنٹری بلائی ہونی، استاد نے میں جے صحیح ہوندا تو میں تو تھلے بہ کے دسدا، استاد سانو انج دسے سی بھی اس طرح، پھر جدوں دسترخوان لگ گیا تو انہیں ایک مسئلہ چھیڑیا، استاد نے دسیا نہیں وہ مسئلہ کیڑا سی،
انہیں مسئلہ پوچھا، انہیں کہا جناب مسئلہ کنجے؟ تو مولانا معین الدین اجمیری فرمان لگے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ وہ سیٹھ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو مولانا بیٹھے ہوئے سن، این دوزانو ہو کے بیٹھو، این گوڈے کھڑے کر کے بیٹھو نا، جی میں گوڈے کھڑے کر، این سیدھا کے بیٹھو، گوڈے کھڑے کرو، ہاں وہ ادھر منہ کر یار، دو میں گوڈے کھڑے کر یار، اینج استاد فرماندے سن مولانا دسترخوان ہوتے اینج بیٹھ گئے، کھان بیٹھے سن اینج بیٹھ گئے، بس آپ نے فرمایا افسوس ہم ایسی چٹائیوں پر اپنی سرینے جو ہیں وہ برباد کرتے رہے، ہم بھی ایک جوتوں کی دکان بنا لیتے تو امام اعظم کا مقابلہ کر لیتے۔ یہ تھے ہمارے فقیر جنہوں نے حضور کی دین کا پہرا دیا اور اس سیٹھ کو بتا دیا کہ تم جب امام اعظم کے بارے میں یہ بات کرتا ہے تو تیرے دسترخوان پر مولانا معین الدین اجمیری روٹی نہیں کھا سکتا۔ حضور کے بارے میں بھی بات کر دیں، یہ غیرت تو یہ تھی، جب یہ غیرت رہی تو پھر دین بھی ایسے رہا۔ جب حضور کے بارے میں بھی کوئی بات کر دے تو بندہ جائے وہ کان سن کر آ جائے، وہ نہیں جی وہ مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے مولانا معین الدین اجمیری۔ اور مکتوبات سعیدیہ کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا کہ قیامت والا دن ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک سارے انبیاء اور امت جمع ہو، اس وقت کوئی بندہ آواز لگائے بھئی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے۔ ہون کوئی سمجھ آئی امام صاحب دی؟ اس ویڑے بندہ کا منادی ندا دے وے کہ سب تو بڑا عالم کھڑا ہو جائے، سب تو بڑا مولوی۔ تو خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا ساری دنیا بیٹھی رہے گی، امام اعظم تے انہاں دے شاگرد کھڑے ہو جان۔ کیوں جی اس امام دے پیچھے چلنا کوئی ساڑھے واسطے شرمندگی ہے؟ تو پھر حنفی کہلانے کی مسئلہ ہے؟ اپنے آپ حنفی اپنے آپ نو منفی کیوں کر رہے؟ حنفی منفی کیوں بن رہے؟ ہاں اینج کیوں نہیں کہتے اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ بن کے کھڑے ہیں؟ فخر ہے۔ ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ مفسر قرآن بنیا، مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی، اے میاں طفیل نے بھی لکھی گا، کوئی پریشانی والی بات، میاں طفیل نے بھی لکھا کہ مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی۔ ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ، کوئی نہ دینی تعلیم ہو رہے نہ دنیاوی تعلیم ہو رہے، وہ مفسر قرآن ہے، اور ادھی کوٹھی ادھر اشرے ادھی فاروق مودودی حیدر مودودی دے منڈے کرکٹ کھیلنے جا کے سیدھی مودودی دی قبر نو لگ دی۔ میں کہا قرآن دی خدمت تک کیتی داتا صاحب، ہاں جی 24 گھنٹے قرآن، انہیں کیڑی قرآن دی خدمت کیتی بے کرکٹ دیاں گینداں دی قبر نو لگ رہی ہیں۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ خدمت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ۔ جدو امام اعظم ابو حنیفہ دا وصال ہویا تو امام ابو یوسف فرماندے نے اسی غسل دین دی تیاری کی تھی، تے جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی پگڑی مبارک اتاری نہ سر تو قرآن دی آیت لکھی ہوئی امام صاحب دے متھے ہوتے آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صاحب فرماندے نے امام ابو یوسف جد اسی اے بازو سدھا کیتا نا آپ دا بازو غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت تے لکھی ہوئی آ گئی، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ بایاں بازو سدھا کیتا تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی آ گئی، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جنہاں سونے کام کیتے اسی کدی بھی انہاں دے اعمال ضائع نہیں کرنے۔ فرماندے نے جدو سینے تو کپڑا لایا غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سینے ہوتے آ گئی، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ تو گل سمجھ آئی؟ یہ تھے ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں۔ ہاں جی میں تو قرآن و سنت کی ساڑھے علماء نو بیماری پئی، امام صاحب کا نام نہیں لیندے بھائی، امام حناف کا موقف یہ ہے، امام اعظم امام ابو یوسف نے یہ فرمایا، بات ختم۔ جب آپ نے بھی ان کے قرآن و سنت کی بات کرتے، اس قوم کے سامنے قرآن و سنت کی بات کرتے ہو جس قوم کو کل واللہ پڑھنی بھی نہیں آتی،
آپ اتنے مرعوب ہو گئے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے، جن کے پیچھے داتا صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام باب ابن ابی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، بوڑھے کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے بچے نو اٹھانا، بوڑھے نو کون اٹھاتا ہے؟ تو حضور نے اپنے نور نبوت سے میرے دل کی کیفیت کو جان کر فرمایا ابو حنیفہ تجھے نہیں پتا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے۔ او ذلیلا اسی ایویں امام نہیں کہندے، امام اعظم ابو حنیفہ نو حضور نے امام فرمایا۔ جی تسی کتھے امام کر لیا؟ میں کہ رسول اللہ نے فرمایا امام ہے۔ ایت استقائل ہی کوئی نہیں ساڑھے علماء حضور دے بارے مولویاں نہ مناظرے کرن۔ انہوں نے کہا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا۔ ہاں جی اف اللہ عن کلمہ زنت لہم، یہ کہنے لگا اس سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے۔ میں کہا کدا مانا ہے؟ وہ ترجمے والا قرآن نہ پیٹھا سی، میں تو قرآن کھس لیا۔ میں کہا اے تے ہے مولویاں دا پہاڑا، ہن دس افاد امانہ کدا ہے؟ حضور غیب نہیں جانتے تھے۔ میں کہا افاد سیدھا دس دی صرف صغیر کر۔ کہنے لگا جی اسی نکی نکی گلاں۔ میں کہا تو بڑی گل پھر کیتی کیوں ہے؟ نکی رہا پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک، تاریخ فدایان ختم نبوت۔ توجہ میں من گفتگو بالکل سمیٹن دے قریب آخر میں اعلیٰ حضرت بریلوی دے تانوں خطبہ سنانا ہے جہدے وچ امام اعظم تے امام ابو یوسف تے امام مالک تے امام شافعی تے حسن بن زیاد سارے تے امام محمد دا بھی ذکر وہ میں تانوں خطبہ سنا کے اپنی گفتگو کوئی وہابی کائنات دا اپنے کسی مولوی دی ایہو جہ لیا برات استحلال جنہیں ایہو جہ کیتا ہوئے۔ ہاں جی پوری تاریخ وہابیت دی میں گل کر رہا ہوں، میں میری ویڈیو بن رہی وہابیوں نے پوری دنیا نو چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑا برات استحلال کیتا ہے پورا اپنا کوئی مولوی لے آؤ جڑا 80 کتاباں تے 7 نا تے 3 اصطلاحات 90 چیزاں انہیں برات استحلال دے طور تے لے آیا ہوئے اپنے خطبے وچ لے آیا ہوئے، بلکہ حضرت جی تاریخ اسلام وچ کیتا ہی کسی نے کیتا ہے تو میرے سامنے علامہ تفتزانی 4-5 کتاباں لے آئے تھے ساڑھے علماء، اعلیٰ حضرت بریلوی 80 کتاباں لے آئے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، وہ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں ادا کے بخشش دا بھی حافظہ میں صرف وہی پڑھا تاوی تقریر ہو جاتی۔ توجہ جی اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیر ایتنی سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھا حضور ایک مولوی تقریر کردیاں رسول اللہ نو یتیم کہہ چھڑیا، اعلیٰ حضرت ایس نو کہندے مولوی، ایس نو کہندے مجدد، اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیرت مند قلم پھر چلیا اور میں اس مولوی نو ایہو جہ فتویٰ کسی نے شروع کیا تاریخ اسلام میں نہیں کسی شروع کیا جڑا اعلیٰ حضرت بریلوی شروع کیتا، فرمایا انہیں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا اس مولوی نے، آپ نے پھر جواب دیندیا فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی۔ مسجد ویکھ کے میرا دل بڑا خوش ہویا، ویسے میں جب وڑدا گیا میرا دل خوش ہو گیا۔ مسجد اینج ہی بنانی چاہیے، ہاں جی اینج کونے تے اینج کونے تے اینج بیٹھے تے اینج جناب اینج پتہ لگے اللہ دے گھر وچ میں آیا۔ ہاں جی جنہ بھی بھائی تسی متولی ہو سارے نو میری طرفوں مبارکباد، جنہ تسی بنائیے جڑے تسی نظام چلا رہے ہو، امام صاحب اتھوں دے، مؤذن صاحب، خطیب صاحب، جتنے بھی تسی اہل محلہ ہو، کمال تسا مسجد بنائی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے
مسجد اس طرح ہی مولوی صاحب نے منع نہ کیتے کرو بھائی اے مولوی صاحب اج تسی جمعے تے انج نہیں کرنا انج بڑی مہربانی اقبال کلندر لاہوری گیا نا پیرس اوتھے مسجد ویکھی اندر گیا تے مولوی صاحب اگر مگر فرما رہے حالات نہیں ٹھیک کیونکہ پیرس کا جو ہے وہ ویزا تھوڑا جلدی نہ تھا پیرس جائے تو مولانا پھر تقریر بھی اتنے امن دیاں کرنے اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کدھر نہیں پڑھا اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے ہاں جی اسلام غیرت کا درس بالکل میں غیرت دی گل تو سنا جاؤں جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کاکا حضرت شرحبیل حضرت معاذ بن جبل بڑے بڑے شیر صحابہ موجود ماہان رومیہ دا سپہ سالار آیا انہیں صحابہ نو تانا دے دیتا انہیں کہا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ انہیں کہا سانو پتہ ہے تو انہوں مدینہ پاک تو بھوک تے ننگ لے آئی کٹ کے تو اڑو کپڑے کوئی نہیں روٹی کھان دی کوئی نہیں تسی تاں آئے فَعَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ اور کہنے لگا آؤ تو اڑے وچوں ہر سپاہی نو میں 10 دینار دیاں گا نال روٹی دے نال کپڑا بھی دیاں گا جاؤ اپنے مدینہ پاک واپس چلے جاؤ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا جاؤ ساڈی جان چھوڑو تانوں بھوک لے